اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے حالت جزم کے حوالے سے۔ یہاں پہ جو حروف جازمہ ہیں وہ حروف کے جو جزم دیتے ہیں ہمارے پاس وہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں، لم، لما، لام امر اور لائے نہیں۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس ہے لم، ہم کہتے ہیں یضرب، یضرب پیش ہے، جب اس پہ ہم لم داخل کریں گے معنی کیا بن جائے گا؟ لم یضرب، لم یضرب، تو آخر میں کیا آ جائے گا؟ جزم، سکون آ جائے گا۔ ابھی جو جزم ہے، جزم جو شو ہوتی ہے، جزم جو ظاہر ہوتی ہے، کبھی سکون کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے اور کبھی کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ کبھی نون کو حذف کر کے ظاہر ہوتی ہے اور کبھی آخری حرف کو حذف کر کے جزم شو ہوتی ہے۔ آخری حرف کو حذف کر کے جزم شو ہونا یہ ابھی ہماری گفتگو میں نہیں ہے، یہ آگے آئے گا، آپ اس پہ فوکس نہ کریں، بس ابھی آپ اس چیز پہ فوکس کریں کہ جو جزم ہے، جزم ہم پہچانتے ہیں یا تو سکون کے ذریعے سے یا نون کے حذف ہونے سے۔ لم یضرب میں آخر میں با پہ سکون ہے تو ہم نے کیا پہچان لیا کہ یہاں پہ حالت جزم ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، لم یضرب، ہمارے پاس ہے یضربانی، کیا ہے؟ یضربانی، یہاں پہ نون کے ذریعے رفع ظاہر ہو رہا ہے، ہم یہاں پہ لم جب داخل کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ لم یضربا، کیا بن جائے گا؟ لم یضربا۔ یہاں پہ جزم کیسے شو ہو رہی ہے؟ نون کے حذف ہونے سے، نون کو ختم کرنے سے یہاں پہ جزم شو ہو رہی ہے۔ لم یضرب کا مطلب کیا ہے؟ اس ایک مرد نے نہیں مارا۔ لم کیا کرتا ہے؟ ایک تو پریزنٹ کے معنی کو کنورٹ کر دیتا ہے ماضی کے معنی میں، ایک کام۔ دوسرا کیا کرتا ہے کہ مثبت معنی کو، پازیٹیو کو نیگیٹو یعنی منفی معنی میں چینج کر دیتا ہے۔ ذرا دیکھیے گا، یضرب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا، مثبت معنی ہے اور پریزنٹ والا معنی ہے، فیوچر والا معنی ہے۔ جب ہم بولیں گے لم یضرب تو معنی کیا بنے گا؟ اس ایک مرد نے نہیں مارا گزرے ہوئے زمانے میں۔ ایک یہاں پہ معنی کیا ہو گیا؟ نیگیٹو ہو گیا، نہیں مارا۔ دوسرا کیا معنی ہو گیا؟ اس کا معنی کیا ہو گیا؟ ماضی والا ہو گیا۔ تو یہ ہم نے بتا دیا آپ کو، اور تفصیل سے ہم نے یہ بحث کی تھی، آئی تھنک امثلہ کی جب بک پڑھی تھی اس ٹائم ہم نے تفصیل سے اس بارے میں گفتگو کی تھی۔ اسی طرح سے ہمارے پاس جو لفظ لما ہے یہ بھی کیا کرتا ہے؟ جزم دیتا ہے۔ یضرب ہے، جب اس پہ لما داخل ہوگا کیا معنی بنے گا؟ لما یضرب، لما یضرب۔ اس کا معنی کیا بنے گا؟ اس نے ابھی تک نہیں مارا، اس نے ابھی تک نہیں مارا۔ یہ بھی پاسٹ میں معنی چینج کر دیتا ہے، لیکن وہ پاسٹ کا جو معنی ہے وہ حال تک ملا ہوتا ہے، یعنی اس نے ابھی تک نہیں مارا۔ لم یضرب اس نے گزرے ہوئے زمانے میں نہیں مارا، لما یضرب اس نے ابھی تک نہیں مارا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا ہے؟ لفظ لام امر ہے جو جزم دیتا ہے۔ لام امر کیا ہے؟ یہ لام زیر لی، جب آپ لام زیر لی یہ دیکھیں تو یہ لام امر ہے۔ اس کو ہم کیسے کریں گے؟ جب یہ مضارع پہ داخل ہوگا تو اس کو بھی جزم دے دے گا، لے یضرب، لے یضرب۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس مرد کو مارنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ کچھ طلب کرنے کے لیے آتا ہے، اس مرد کو مارنا چاہیے۔ اور لا جو ہے، لا تضرب، یہ بھی جزم دیتا ہے۔ ہمارے پاس دیکھیں یضربو تھا تو اس پہ جب ہم داخل کریں گے لا تو کیا معنی بن جائے گا؟ لا یضرب، وہ مرد نہ مارے۔ یہاں پہ بھی ہم نہ مارنے کو طلب کر رہے ہیں۔ تو پس میں نے مختصر انداز میں لم، لما، لام امر اور لائے نہیں کا مطلب بھی بتا دیا اور یہ بتا دیا کہ یہ حروف جازمہ ہیں۔ ان کو ڈیٹیل سے ہم نے امثلہ کی بک میں بیان کیا تھا۔ ابھی آ جائیے کہ جب یہ سیغوں پہ داخل ہوتا ہے تو یہ کیسے چینجنگ کرتا ہے۔
ہم ینصر پہ ینصر والی گردان پہ اس کی تطبیق کرتے ہیں. ہمارے پاس ہے ینصر ینصرانی ینصرون، تنصر تنصرانی ینصرنا، تنصر تنصرانی تنصرون تنصرین تنصرانی تنصرنا انصر ننصر. ہم نے جیسا کہ بتایا کہ چھٹا اور 12واں ینصرنا اور تنصرنا ان کی حالت ایک جیسی رہے گی، ان کے بارے میں ہماری کوئی بحث ہی نہیں ہے، تو ان کو ہم ہٹا دیتے ہیں. ینصرنا اور تنصرنا کے حوالے سے ہماری گفتگو ہی نہیں ہے. جہاں تک بات ہے آگے ینصرو کی، تو یہاں پہ رفع ہم کیسے دیتے ہیں؟ پیش کے ذریعے. لیکن جب اس پہ لام لما لام امر لائے نہیں، ان چار میں سے کوئی ایک داخل ہو جائے گا تو یہ پیش ہٹ جائے گی، پیش کی جگہ پہ سکون آ جائے گا. لم ینصر کیا ہو جائے گا؟ لم ینصر، اس مرد نے مدد نہیں کی. ٹھیک ہے. اسی طرح سے آگے تنصر میں بھی ایسے ہی ہوگا، یہاں پہ جہاں جہاں پیش نظر آئے گی وہاں پہ سکون آ جائے گا. لم تنصر. ٹھیک ہے. پھر آگے تنصر میں لم تنصر، انصر میں لم انصر، ننصر میں لم ننصر. ٹھیک ہے. چھٹے اور 12ویں کے بارے میں ہم نے گفتگو نہیں کرنی. ان کے علاوہ جہاں پہ پیش ہے وہاں پہ سکون آ جائے گا، اور جہاں جہاں نون ہوگا وہاں نون گر جائے گا. آپ دیکھیں ینصرانے میں نون ہے، جب لم داخل ہوگا نون گر جائے گا. کیا پڑھیں گے؟ لم ینصرا، لم ینصرا. ینصرونا میں نون ہے، نون گر جائے گا، بن جائے گا لم ینصرو. تنصرانی میں نون ہے، یہاں پہ کیا بن جائے گا؟ لم تنصرا. ٹھیک ہے. آگے تنصرانے میں بن جائے گا لم تنصرا، تنصرونا میں بن جائے گا لم تنصرو، تنصورینا میں کیا بن جائے گا؟ لم تنصری، لم تنصری. تنصرانے میں پھر سے بن جائے گا لم تنصرا، نون گرا دیں گے ہم اور شروع میں لم لگ جائے گا، اور باقی ہماری گفتگو مکمل. دیکھیں خلاصہ کلام آپ کو بتا رہا ہوں. چھٹا اور 12واں ینصرنا اور تنصرنا، ان کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے ہی نہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں جن صیغوں میں شکلوں میں پیش ہے وہاں پہ عامل نصب آئے گا تو وہاں پہ آپ زبر دے دیں گے، عامل جزم آئے گا تو کیا کریں گے آپ وہاں پہ سکون دے دیں گے جن پہ پیش ہوگی. جیسے ینصر ہے، تنصر ہے، انصر ہے، ننصر. یہاں پہ عامل نصب آئے تو پیش کی جگہ پہ آپ نے زبر یعنی فتح دے دینا، عامل جزم آئے تو پیش کی جگہ پہ آپ نے سکون دے دینا. ان کے علاوہ باقی جتنے صیغے ہوں گے جہاں پہ نون آ رہا ہے وہاں پہ آپ نے نون کو گرا دینا ہے. آپ نے نصب کیسے دینا ہے؟ نون کو گرا کے. جزم کیسے دینا ہے؟ نون کو گرا کے. لم ینصرا، لم ینصرو. ٹھیک ہے. اور ہم نے بتایا ینصرنا اور تنصرنا یہاں ہماری کوئی گفتگو نہیں ہوگی چونکہ یہ ایک ہی حالت پہ رہتے ہیں. تو بس ہم نے یہ سارا حالت جزم، حالت نصب اور حالت رفع کو بیان کر دیا. ابھی ہم چلتے ہیں تمرین کی طرف. دیکھیں ہمارے پاس سوالات ہیں تمرین میں. عامل کیا ہوتا ہے؟ پہلا جو سوال ہے اس کا جواب واضح ہے. ہم نے بتایا کہ عامل اس کلمے کو کہتے ہیں کہ جو فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے اور اس کو رفع کی حالت سے چینج کر کے نصب یا جزم کی حالت کی طرف لے آتا ہے، یعنی پیش سے چینج کر کے سکون یا فتح یعنی زبر کی حالت میں لے آتا ہے، وہ عامل کہلاتا ہے. کن مواقع پر فعل مضارع کے آخر کی حرکت ضمہ ہوتی ہے؟ دیکھیں ضمہ یعنی کن مواقع پر فعل مضارع کے آخر کی حرکت پیش آتی ہے. وہ صیغے کہ جہاں پہ ضمیر کیا ہوتی ہے؟ چھپی ہوئی ہوتی ہے، جن کے ساتھ نون نہیں آتا. آسان لفظوں میں جن کے ساتھ نون نہیں آتا ان میں آخر میں پیش آتی ہے. ینصرو، تنصرو، انصرو، ننصرو، یہ والے. نون عوض رفع کا مطلب کیا ہے؟ نون عوض رفع سے مراد ہے وہ نون کے جو پیش کے بدلے میں آتی ہے، رفع کے بدلے میں آتی ہے.
کن مواقع پر فعل مظاہرے کے آخر کا حرف ساکن ہوتا ہے؟ اس کا جواب ذرا سنیے. جو ہم نے سیکھے بتایا آپ کو، ینصرو، تنصرو، انصرو، ننصرو، کہ جن میں ضمیر چھپی ہوئی ہوتی ہے، پروناؤن چھپا ہوا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ نون نہیں ہوتا، یہاں پہ اگر عامل جزم آئے گا تو یہاں پہ آخر ساکن ہو جائے گا. ہم کیا پڑھیں گے؟ لم ینصر، لم تنصر، لم انصر، لم ننصر، یہاں پہ آخر ساکن ہوگا. اب یہ آ جائیے 5 صیغوں کی طرف. 5 صیغوں سے مراد کیا ہے؟ افعال خمسہ. افعال خمسہ میں اگر عامل نصب یا جزم آئے تو کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے؟ ہم نے بتایا افعال خمسہ سے مراد کیا ہے. افعال خمسہ سے مراد وہ والے صیغے ہیں کہ جہاں پہ ضمیر بارز ہوتی ہے اور آخر میں نون آتا ہے. وہ یہ ہیں ینصرانی، تنصرانی، ینصرون، تنصرون، اور تنصرینا. یہاں پہ تبدیلی کیا آتی ہے؟ جب عامل نصب یا جزم داخل ہو جائے تو آخر سے نون گر جاتا ہے، نون گر جاتا ہے. ان کا وزن آپ یاد رکھ لیں، یہ وزن ہے ان کا، انہی کے مطابق آپ جو ہے باقی جگہ بھی لاگو کر سکتے ہیں. یفعلانی، یفعلانی یا یفعلانی یا یفعلانی، تفعلانی، یہ دوسرا ہو گیا. یفعلون یا یفعلون یا یفعلین یا یفعلون، یہ تیسرا ہو گیا. تفعلون، یہ چوتھا ہو گیا. اور تفعلین جو ہے یہ 5واں ہو گیا. یعنی یہ افعال خمسہ میں کون سا آتا ہے؟ تثنیہ غائب، جمع تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، پھر اس کے بعد تثنیہ مونث غائب اور تثنیہ مذکر غائب سیم، تثنیہ مذکر مخاطب سیم ہی ہے. یہ تیسرا ہو جائے گا. چوتھا کیا ہوگا ہمارے پاس؟ جمع مذکر مخاطب، اور 5واں کیا ہوگا؟ مفرد مونث مخاطبہ. یعنی ینصرانی، تنصرانی، ینصرونا، تنصرونا، تنصرینا، یہ والے 5 جو سیغے ہیں یہ افعال خمسہ کہلاتے ہیں. اور ان میں تبدیلی کیا آتی ہے؟ آخر میں جب عامل نصب یا عامل جزم آئے تو ان کے آخر میں نون گر جاتا ہے. جزم کے عوامل کون سے ہیں؟ جزم کے عوامل کون سے ہیں؟ ہمارے پاس جزم کے عوامل 4 ہیں: لم، لما، لام امر، لائے نہیں. نصب کے عوامل کے نام بتائیں. نصب کے عوامل ہمارے پاس کیا ہیں؟ یہ ہیں حرف ان، حرف لن، حرف کئی اور حرف اذن، یہ بھی 4 ہیں. آگے آ جائیے. درج ذیل افعال مضارع کو نصب کے کسی عامل کے ساتھ لکھیں اور ان کے آخر کی تبدیلیاں بیان کریں. یکتبانی، یہاں پہ فرض کریں لفظ ہم ان کو استعمال کرتے ہیں. ان یکتبا، یہ نون گر جائے گا. اسی طرح ان کے ساتھ یوز کرتے ہیں یجمعونا کو، تو آخر میں کیا ہے؟ نون گر جائے گا. ان یجمعو بن جائے گا، ان یجمعو بن جائے گا. یضربنا، یہ چھٹا ہے، ہم نے کہا چھٹے کو اس میں چینجنگ نہیں آئے گی، ان یضربنا ہی پڑھیں گے، یہاں پہ نون نہیں گرے گا. تأکلینا، یہاں پہ نون گر جائے گا، ان تأکلی بن جائے گا. آگے العبو، ان العبا بن جائے گا، زبر آ جائے گا. نذہبا پہ کیا بن جائے گا؟ ان نذہبا بن جائے گا، آخر میں زبر دے دیں گے. نقرأ میں ان نقرأ بن جائے گا. یسمع میں ان لگا دیں اور کیا پڑھیں گے آپ؟ پیش کو زبر میں چینج کرتے ہیں، این یسمع بن جائے گا. تنصرانی میں کیا بنے گا؟ نون گرا دیں گے آپ، ان تنصرا بن جائے گا. ینظرنا، یہ بھی چھٹا سیکھا ہے نا، جمع مونث غائب کا، یہاں پہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، نون باقی رہے گا، ان ینظرنا پڑھیں گے آپ. تسافرنا میں کیا بنے گا؟ ان تسافرو، نون گر جائے گا. یعاہدنا میں کیا بنے گا؟ این یعاہدو. ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں اوپر دیے گئے افعال کو جزم کے کسی عامل کے ساتھ لکھیں اور ان کے آخر کی تبدیلیاں بیان کریں.
ہم نے ینصر میں آپ کو بتا دیا لم لگا کے، باقی اوپر والے افعال کے ساتھ آپ نے عوامل جزم لگا کے خود حل کرنا ہے۔ ہم آپ کو ایک دو کی پریکٹس کر دیتے ہیں۔ یکتبانی میں لم یکتبا، ٹھیک ہے، نون گرا دیں گے۔ یجمعون میں کیا بنے گا؟ لم لگا کے آخر سے نون گرا دیں گے، لم یجمع وہ بن جائے گا۔ یضربنا میں تبدیلی نہیں ہونی، بالکل سمپل۔ العب میں کیا بنے گا؟ آخر میں سکون آ جائے گا، لم العب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہم عوامل جزم داخل کر کے اس میں تبدیلیاں کریں گے۔ باقی جو افعال بچے ہیں ان میں آپ خود پریکٹس کریں گے۔ آج کے درس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، اور اگلے درس میں انشاءاللہ ہم نئی بحث کو لے کے آئیں گے۔ اور اس درس میں ہم نے کیا جانا؟ اس درس میں ہم نے جانا کہ جو فعل مضارع ہیں اس کے 3 حالات ہوتے ہیں، ان میں سے ایک حالت رفع ہے، ایک حالت نصب ہے، اور ایک حالت کیا ہے؟ جزم ہے۔ ہمارے لیے باقی بچا ہے حالت جزم کی تطبیق کرنا، آئے اس کی تطبیق کرتے ہیں۔ حالت رفع اور حالت نصب کی ہم نے تطبیق کر دی تھی، ابھی ہم حالت سوم میں فعل مضارع کے ساتھ عامل جزم، اس کی ہم تطبیق کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جب فعل مضارع پہ جزم کے عوامل میں سے کوئی آئے، جیسے لم ہے، لما ہے، لام امر ہے، لائے نہیں ہے، تو مفرد صیغوں میں فعل کے آخر کی حرکت سکون ہو جاتی ہے۔ مفرد صیغوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی جن کے اندر ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، جس میں ینصر ہے، تنصر ہے، انصر ہے، ننصر ہے۔ جیسے لم یکتب، لم تکتب، لم اکتب، لم نکتب۔ اسی طرح لما لگا کے لما یکتب، لما تکتب، لما اکتب، لما نکتب۔ پھر لے لگا کے لے یکتب، لے تکتب، لے اکتب، لے نکتب۔ لا یکتب، لا تکتب، لا اکتب، لا نکتب، ٹھیک ہے۔ اور جمع کے صیغوں میں جنہیں افعال خمسہ ہم کہتے ہیں، نون عوض رفع حذف کر دیا جاتا ہے، جیسے لم یکتبا، لم تکتبا، لم یکتبو، لم تکتبو، لم تکتبی۔ اور جمع مونس کے جو صیغے ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کے پاس ہے 6واں اور 12واں صیغہ، یضربنا، تضربنا، لم یکتبنا، لم تکتبنا، یہاں پہ کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، چونکہ یہ ایک ہی حالت پہ رہتے ہیں۔ آگے ذرا تنبیہ کی طرف آ جائیے۔ جب فعل مضارع لام یا لما کے ساتھ مضموم ہو تو اس کا زمانہ ماضی منفی میں تبدیل ہو جاتا ہے، دیکھیں جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ ینصر کا مطلب کیا ہے؟ وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ لم ینصر کا مطلب کیا ہے؟ اس نے مدد نہیں کی۔ ایک تو معنی منفی کر دیا، دوسرا کیا کر دیا؟ پریزنٹ سے پاسٹ میں چینج کر دیا۔ اور لما ینصر کیا ہے؟ اس نے ابھی تک مدد نہیں کی۔ 6 صیغے غائب اور 2 صیغے متکلم جب عامل لام امر جازمہ کے ساتھ آئیں تو ان میں امر کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی جب لے کو لگائیں، لے یضرب، لے یضربا، لے یضربو، تو ان کے اندر طلب کرنے کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ امر کے مفہوم سے کیا مراد ہے؟ طلب کرنا، کسی سے طلب کرنے کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ لے ینصر، اسے مدد کرنی چاہیے، لے انصر، مجھے مدد کرنی چاہیے، تو یہ مدد کرنی چاہیے یہ طلب کا مفہوم ہے۔ کہتے ہیں اس طرح امر غائب اور متکلم کے 8 صیغے النصر کے مفہوم میں آتے ہیں، جیسے لینصر، لینصرا، لینصرو، لتنصر، لتنصرا، لینصرنا، لانصر، لننصر، ٹھیک ہے۔ یہ غائب اور متکلم کے صیغوں میں کیا آتا ہے؟ لام آتا ہے۔ لیکن جب حاضر کے آتے ہیں، جسے آپ امر حاضر کہتے ہیں، تو اس میں لام نہیں یوز ہوتا، اس کا اپنا طریقہ ہے جو کہ ہم نے امثلہ میں پڑھا اور ہم ادھر بھی آگے پڑھیں گے۔ تو یہ خلاصہ ہے فعل مضارع کے حالات کا، جو کہ آپ کو اسکرین میں نظر آ رہا ہے۔ تو آج کے درس میں ہم نے جانا کہ فعل مضارع کے جو مختلف حالات ہیں ان میں حالت رفع ہے، حالت نصب ہے، حالت جزم ہے، اور اگلے درس میں ہم نئے ٹاپک کو لے کے آئیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔